ایک طرف اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اس بات پر مصر ہیں کہ وہ حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، دوسری طرف ان کے ذریعے یہ بیان آج سامنے آیا ہے کہ جو شرطیں حماس کے ذریعے رکھی گئی ہیں ہم ان شرطوں کو نہیں مانیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ایک اسرائیلی قیدی کے مقابلے میں 3 فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں گے، اس طرح کی شرطیں اگر ہوئیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ دونوں طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم برباد کر دیں گے حماس کو، دوسری طرف شرطوں میں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی شرطیں رکھی جائیں جو زیادہ سخت نہ ہو۔ تو اگر آپ برباد کرنے کی ٹھان ہی چکے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں ہم پوری طرح سے غزہ پر قبضہ کر لیں گے، حماس کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کو دنیا کے نقشے سے ہٹا دیں گے، اور ایک جو گریٹر اسرائیل کی ہماری پلاننگ ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر آپ کیوں اتاولے ہو رہے ہیں اس کے لیے کہ ان شرطوں کو تھوڑا ڈھیل دی جائے؟ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں دوستوں، یہ بالکل دو طرفہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف آپ اس چیز پر مصر ہیں، اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ ہم برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور یہ بیان لگاتار 7 اکتوبر پر جب حملہ کیا گیا تھا حماس کے جنگجوؤں کے ذریعے، اس کے بعد سے لگاتار یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ 1 ہفتے میں ختم کر دیں گے، پھر ڈیٹ دی گئی 31 دسمبر کی۔ 31 دسمبر کو بھی آج تقریباً 1 مہینہ 5 دن ہو گئے ہیں، تقریباً 35-37 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی حماس زبردست ٹکر لے رہا ہے، اور جس طرح کے تباہی کے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب حماس کا فلسطین پر پوری طرح سے جو ہے وہ قبضہ، اور وہاں پر اب پوری طرح سے اتھارٹی، فلسطینی اتھارٹی کے ذریعے وہاں پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا ہے۔ جو سیلریز تھیں، ڈیو سیلریز تھیں، وہ تمام اب دینی شروع کر دی گئی ہیں اپنے اسٹاف کو، اور حالات اب معمول پر آ رہے ہیں، اور بڑی سنکھیا میں اسرائیلی فورسز نے، اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کو خالی کر دیا ہے۔ یہ تمام خبریں بوثوق ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیل کہ یہ کہتا ہے، اور ہماری بھارتی میڈیا کے ذریعے بھی آج یہ چلایا جا رہا ہے کہ 24 کمپنیاں ہیں حماس کی، ان میں سے 17 کو برباد کر دیا گیا ہے اسرائیل کے ذریعے، اور پوری طرح سے اب کنٹرول اسرائیل کا ہو گیا ہے۔ یہ خبریں ہماری بھارتی میڈیا اور صہیونی میڈیا کے ذریعے، ویسٹرن میڈیا کے ذریعے کہی جا رہی ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نیتنیاہو کا یہ بیان کہ وہ شرطوں میں کچھ چھوٹ چاہتے ہیں، نارمل شرطیں چاہتے ہیں، نرم شرطیں چاہتے ہیں، یہ درشاتا ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے جنگ۔ کیوں آپ مجبور ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ یہ مانگ کر رہے ہیں حماس سے اور جو میڈیٹیٹرز ہیں کہ ان شرطوں میں تھوڑی سی ڈھیل دی جائے، تقریباً اسی طرح کی شرطیں رکھی جائیں جو پہلے 1 ہفتے کی جنگ بندی کی گئی تھی، اس میں جو شرطیں رکھی گئی تھیں، اگر اس طرح کی شرطیں ہوتی ہیں تو ہم قبول ہیں ان شرطوں کو ماننے کے لیے، اور مکمل جنگ بندی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو پھر آپ کیوں مان رہے ہیں اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے حملہ کر کے برباد کر دیں گے، اور ہم حملہ کر کے برباد کر بھی چکے ہیں اور پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں آنے والا ہے؟ تو کیا چیز آپ کو مجبور کر رہی ہے، کیا بات آپ کو مجبور کر رہی ہے حماس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے، حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، قیدیوں کی ڈیل کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کی ڈیل پر آپ کیوں سہمتی جتا رہے ہیں؟ یہ کئی ایسے سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ درشاتے ہیں کہ اسرائیل پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور جنگ ہار چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ حماس نے غزہ کی پٹی میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے ایسے مطالبات پیش کیے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ نیتنیاہو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شرائط پچھلے معاہدے کی طرح ہونی چاہیے، جس میں گزشتہ نومبر میں جنگ بندی کے دوران ایک اسرائیل کے بدلے 3 فلسطینیوں کی رہائی شامل تھی۔ نیتنیاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کو مکمل فتح حاصل ہوگی، اور جنگ کی وجہ سے فلسطینی حماس تحریک اور ایران کی حمایت یافتہ دیگر تنظیموں کے لیے مہلک دھچکا ہوگا۔ ان کے دفتر کے مطابق نیتنیاہو نے فوج کے کمانڈوں کے سامنے کہا کہ مکمل فتح برائی کی محور کو ایک مہلک دھکا دے گی۔ برائی، سنیے کیا ورڈ بولا جا رہا ہے، مطلب ایسے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں 18,000 سے زیادہ بچے اور مہیلاؤں کو
قتل کیا، جس طرح سے اسکولوں پر، کالجوں پر، مساجد پر، گرجا گھروں پر بمباری کی گئی، کس طرح سے بچوں کو کھڑے کھڑے گولی مار دیا گیا، جانوروں تک کو نہیں بخشا گیا ان کے ذریعے، تو وہ بات کر رہا ہے برائی کی۔ برائی، اس طرح کے الفاظ ان لوگوں کے منہ سے اچھے نہیں لگتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو یقیناً ایران اور حزب اللہ ہوتی اور حماس پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتح کے بغیر بے گھر اسرائیل اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگلا قتل عام صرف وقت کی بات ہے، اگر جنگ روکی گئی تو ایران، حزب اللہ اور دیگر لوگ یہاں جشن منائیں گے اور مشرق وسطیٰ میں تباہی مچائیں گے۔ تباہی کون مچا رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی حماس کے رہنما محمود مرواوی نے کہا ہے کہ حماس کو پیش کردہ مجوزہ جنگ بندی کا معاہدہ ابھی زیر غور ہے اور جلدی اس کا جواب دیا جائے گا۔ مرداوی نے پیر کے روز عرب ورلڈ نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ہمارے سامنے پیش کی گئی تجویز کے فریم ورک میں شامل آئٹمز واضح نہیں ہیں اور بہت سی تفصیلات کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم اب مشاورات اور مشاہدے کے مرحلے میں ہیں، ہم اس پر غور کریں گے اور جلد ہی اس کا جواب دیں گے۔ فلسطینی حکام کے مطابق نئی تجویز جس کا مسودہ امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا تھا، اس میں مصر اور قطر نے گزشتہ ماہ پیرس میں ہونے والے سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کی تھی، 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پہلے مرحلے میں 40 روزہ جنگ بندی شامل ہے، جس کے دوران حماس سویلینس قیدیوں کو رہا کرے گا۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں فوجیوں کی رہائی اور لاشوں کا تبادلہ ہوگا۔ حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ اس تجویز میں اسرائیلی فریق کے مطالبات شامل ہیں، ہمارے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس میں غزہ کی پٹی سے جنگ بندی یا اسرائیلی فوج کا انخلا شامل نہیں ہے۔